انسان کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ خود کیا ہے، بلکہ سب سے پہلے جب اس کو معلوم ہوگا کہ وہ خود کون ہے، پھر جب اس کو معلوم ہوگا کہ اس کی خلقت کہاں سے ہے، پھر جب اس کو معلوم ہوگا کہ وہ کہیں سے آیا ہے، مطلب وہ ہمیشہ سے اس جگہ کا، اس زمین کا، اس گھر کا، جس خاندان میں وہ پیدا ہوا اس خاندان کا حصہ نہیں تھا، بلکہ وہ کبھی کہیں نہیں تھا۔ جیسے ہم نے ذکر کیا قرآن میں پروردگار عالم فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حل تعالی الانسان حین من الدہر شیء مذکورا، ایک وقت تھا انسان پہ کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھا۔ پھر دوسرا وقت یہ آیا کہ وہ انسان ہوا، حضرت انسان ہوا۔ وہ وقت آیا کہ وہ اشرف المخلوقات ہوا۔ وہ وقت آیا کہ پروردگار عالم نے اس کو زمین پر اپنا خلیفہ قرار دیا۔ تو جب انسان پر یہ وقت آ رہا ہے، اس وقت میں انسان کہیں نہ کہیں اپنے آنے کو بھول جاتا ہے، اپنی ذات کے اس حصے کو بھول جاتا ہے کہ جب وہ کچھ نہیں تھا، جب اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس وقت کو یاد دلانے کے لیے پروردگار عالم نے انسان کو اس کی پیدائش بتائی۔ چنانچہ پچھلے درس میں ہم نے انسان کی پیدائش کے بارے میں گفتگو کی کہ جب رب العزت نے بار بار انسان کو توجہ دلائی کہ انسان جو آج زمین پر اپنے آپ کو کوئی شے سمجھتا ہے، بڑا اکڑ کے گھومتا ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، ذرا سا مرتبہ مل جاتا ہے تو اترانے لگتا ہے، خدا اس کو نعمتیں دیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، یہ انسان کچھ نہیں تھا۔ پھر خدا نے اس کو اپنے علم سے، اپنی قدرت سے، اپنے لطف سے زندگی دینے کا ارادہ کیا، تو اس کو جس چیز سے خلق کیا وہ پست ترین شے ہے، یعنی مٹی۔ انسان کی خلقت، اس کی تخلیق جس جز سے ہوئی ہے وہ جزو اول ہے مٹی۔ چنانچہ پروردگار عالم نے کلام میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو گیلی مٹی سے یا گارے سے پیدا کیا، سلالۃ من طین سے پیدا کیا، گیلی مٹی، چپکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی اگر صرف مٹی ہی سوچے تو انسان کے ذہن میں کوئی بہت حقیر شے آتی ہے، لیکن جب آپ مٹی کے اس جز یا اس شکل کو دیکھتے ہیں کہ جس میں اس میں پانی ملا دیا گیا ہے اور اس کے بعد اس کو اتنا ٹھہرایا گیا ہے کہ اس میں لس پیدا ہو جائے اور وہ چپکنے لگے، تو ذہن میں ایک عجیب سی سا تصور آتا ہے۔ میں اس کو اگر کراہت کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ہمارے لیے وہ بڑا کریہ المنظر ہوتا ہے، ہم اگر اس طرح سے کسی گیلی گندھی ہوئی مٹی کو یا لسدار مٹی کو دیکھتے ہیں تو خدا انسان کی توجہ دلا رہا ہے کہ اس کو ایک بہت حقیر مادے سے خلق کیا گیا۔ لیکن پھر ہم نے پچھلے درس میں انسان کی خلقت کے مختلف مراحل کو بھی ذکر کیا، پھر ہم نے ذکر کیا کہ کلام بلاغت میں پروردگار عالم کس طرح انسان کی افزائش نسل کے بارے میں ذکر کرتا ہے، کس طرح انسان کو فرماتا ہے کہ ایک نفس واحد سے خدا نے انسان کو خلق کیا، اس کا جوڑا بنایا، پھر اس جوڑے میں سے اس نے کئی انسانوں کو خلق کیا، یعنی تمام نسل انسانی جو ایک جوڑے سے وجود میں آئی۔ تو یہاں پہ ہمارا پیدائش کا سلسلہ مکمل ہوا، انسان کو معلوم ہوا کہ وہ کیسے خلق ہوا ہے۔ من عرف نفسہ عرف ربہ، جب اسے معلوم ہوا کہ وہ ایسے خلق ہوا ہے تب اس نے سوچا ہاں میرا کوئی خلق کرنے والا ہے۔ یہ اتنے عظیم خلقت کے مراحل میں اس قابل نہیں تھا کہ میں اکیلا ان کو طے کرتا اور پھر عالم وجود میں آتا، یقیناً میرا کوئی بنانے والا ہے، یقیناً میرا کوئی پالنے والا ہے۔ یہاں تک ہم آئے اور ہم نے دیکھا کہ جب انسان اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے سفر شروع کرتا ہے تو جس شے سے اس کا سب سے پہلے واسطہ پڑتا ہے وہ ہے اس کی خلقت، اس کی پیدائش۔ ہم یا پروردگار عالم کیوں انسان کی خلقت اور اس کی پیدائش کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ پروردگار معصومین علیہ السلام کیوں انسان کی پیدائش کے بارے میں اس قدر گفتگو کرتے ہیں اور اس کی توجہ دلاتے ہیں کہ وہ تو کوئی شے ہی نہیں تھا، پھر خدا کے لطف سے پیدا ہوا، بڑی حقیر شے یا اشیاء سے مل کے پیدا ہوا انسان، اور پھر وہ بڑھا اور پھر وہ زمین میں اکڑنے لگا تاکہ انسان اپنے اوپر توجہ کرے۔ اور جب انسان اپنے اوپر توجہ کرے تو اب یہ سوچے کہ خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، خدا انسان سے کیسا رویہ چاہتا ہے، خدا انسان کو کیسا چاہتا ہے، یعنی انسان کب اپنے شرف انسانی میں آتا ہے، وہ اس کے کون سے
طریقے ہوتے ہیں، کون سے انداز ہیں زندگی گزارنے کے کہ جب وہ انہیں اپناتا ہے تو وہ انسان کہلاتا ہے، اشرف المخلوقات کہلاتا ہے، خدا اسے اپنے آپ سے نزدیک کرتا ہے۔ پروردگار عالم ایک انسان سے بہترین اخلاق چاہتا ہے، بہترین اخلاق، یعنی سورہ قیامت کی آیت کا نشان ہے 14، سورۃ المبارکۃ القیامت آیت کا نشان 14۔ پروردگار عالم فرماتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ انسان اپنے نفس پہ خود گواہ ہے، انسان کو خود معلوم، سب سے پہلے تو اللہ نے انسان کو اپنے نفس پہ خود گواہ قرار دیا ہے۔ پھر پروردگار عالم فرماتا ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں خدا کے نزدیک سب سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ یعنی خدا کیا چاہتا ہے انسان کو خلق کرنے کے بعد؟ کہ انسان با اخلاق ہو۔ با اخلاق انسان کون ہے خدا کے نزدیک؟ جو متقی ہے، جو خدا سے ڈرتا ہے، جو خدا کے حلال کو حلال اور خدا کے کیے ہوئے حرام کو حرام سمجھتا ہے، اس سے بچتا ہے۔ متقی یعنی پرہیزگار۔ متقی کے معنی یعنی اگر اب ڈرنا کے معنی میں دیکھیں تو یہ کوئی وہ خوف تو نہیں ہے کہ جو انسان مثال کے طور پہ اپنے کسی دشمن سے رکھتا ہے یا کسی ناگہانی آفت سے رکھتا ہے۔ متقی یا تقوی وہ کیفیت ہے کہ جہاں انسان پرہیز کرتا ہے، رکتا ہے، پرہیز کرتا ہے خدا کے غیر سے، پرہیز کرتا ہے خدا کی ناراضگی سے۔ تو انسان پروردگار عالم کو کیسا چاہیے؟ با اخلاق چاہیے۔ اور خدا نے، ہم نے بار بار ذکر کیا ہے، اور جب ہم خدا کی صفات میں ذکر کرتے ہیں کہ خدا عادل ہے، تو عادل سے مراد یہ ہے کہ اب اگر خدا عادل ہے اور اس کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان سے اسی شے کا حساب لیا جائے جو اس کو دے دی گئی، عطا کر دی گئی۔ جس طرح علم کے ابواب میں ہم ذکر کرتے رہے کہ خدا اس وقت تک حساب نہیں لے گا، اس وقت تک تقاضا عمل نہیں کرے گا جب تک علم نہ دے چکا ہو، اس وقت تک حساب نہیں لے گا جب تک اس صحیح اور غلط کو پرکھنے کی عقل نہ دے چکا ہو۔ تو جب خدا آپ کو صحیح اور غلط کے پرکھنے کی عقل دے چکا ہے، جب خدا آپ کو علم دے چکا ہے، اب خدا آپ سے حساب بھی لے گا۔ اسی طرح خدا آپ سے آپ کے اخلاق پہ گواہی نہیں مانگے گا، جیسے سورہ قیامت میں پروردگار عالم کی آیت میں فرمایا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے نفس پہ خود گواہ ہے۔ کیسے گواہ ہوگا؟ جب اسے یہ نہیں معلوم ہوگا کہ میں اچھے اخلاق کا حامل ہوں یا میں برے اخلاق کا حامل ہوں، یا میں کس طرح کی زندگی گزار رہا ہوں۔ اس وقت تک خدا آپ سے آپ کے اخلاق پہ گواہی نہیں لے گا جب تک آپ کو ایک بہترین اخلاق کے لیے کوئی ماڈل، کوئی نمونہ عمل زندگی میں دے نہ دیا گیا ہو، آپ کو اس کے سارے رولز اور ریگولیشنز بتا نہیں دیے گئے ہو، جب تک آپ کو یہ نہیں بتا دیا گیا ہو کہ اچھا اخلاق کیا ہے، اور جب تک آپ کے بیچ میں کوئی ایسی شخصیت نہ بھیج دی گئی ہو جو ایک کریم ترین اخلاق کی حامل۔ پروردگار عالم نے زمین پہ ہم میں اور آپ میں اپنے افضل ترین، اکرم ترین نبی کو مبعوث کیا۔ کون نبی؟ جناب خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیا، اور پھر فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ عظیم اخلاق پہ فائز ہیں۔ بہترین اخلاقیات جس نے ہمیں اور آپ کو سکھائی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے خود اپنی بعثت کا مقصد انسانوں کو بتایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں آپ لوگوں کے بیچ بھیجا گیا تاکہ آپ کے اخلاق کو کریم بناؤں، بہتر بناؤں۔ کریم کیا ہے؟ یعنی بڑھانا، یعنی بہتر کرنا، یعنی مکمل کرنا، یعنی جب اخلاقیات مکمل ہو جاتی ہیں تو وہ کرم کے درجے پہ آتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے تکمیل، ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم اور آپ کرتے ہیں کوشش، ہم کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کر کے ہم کہاں جانا چاہتے ہیں؟ پرفیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ رسول ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کے اخلاق کو پرفیکٹ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب یہاں پھر وہی پرانی بحثیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں کہ پرفیکشن سے مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پروردگار عالم نے خوبی اخلاق کا کوئی غریزہ انسان کے اندر رکھا ہے، کہیں نہ کہیں انسان کو معلوم ہے کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، تبھی تو اس کو بہتر بتایا جائے گا، نکھارا جائے گا، پرفیکٹ کیا جائے گا۔ ورنہ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
ہم سے اور آپ سے فرماتے ہیں کہ میں آپ کو اخلاق سکھانے آیا ہوں، لیکن وہ ہمیں اخلاقیات سکھانے نہیں آئے۔ وہ خدا نے جو ہمارے اندر ودیعت کی تھیں، جو ہمارے اندر خدا نے مطبوع کی تھیں اخلاقیات، رسول خدا ان اخلاقیات کو پالش کرنے کے لیے، ان کو نکھارنے کے لیے تشریف لائے، تاکہ تکریم اخلاق ہو سکے، ہم مکارم اخلاق کے درجے پر پہنچ سکیں۔ علماء اور مفسرین اخلاق کے باب میں اکثر ذکر کرتے ہیں بحثوں میں، اور کہتے ہیں کہ اخلاق یعنی اچھا اخلاق، حسن اخلاق کیوں ضروری ہے انسان کے لیے، یعنی کیوں ضروری ہے کہ انسان اچھے طرز عمل اپنائے، اچھی طرح اچھی معاشرت اور بود و باش رکھے، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے، یعنی اخلاق کا اچھا ہونا انسان کے لیے کیوں ضروری ہے۔ تو اس کے جواب میں یا اس کی بحث میں یہ چیز آتی ہے کہ اگر انسان بد اخلاق ہو اور گناہوں پر مداومت کرے تو اس کی عقل افسردہ ہو جاتی ہے، یعنی عقل، یعنی وہ عقل جو خدا نے ہمارے اور آپ کے اندر مطبوع کر دی ہے، وہ امام جو خدا نے ہمیں اپنا ذاتی امام ودیعت کر دیا ہے، جو ہمیں صحیح اور غلط کا فرق بتاتا ہے، اگر ہم اچھے اخلاق نہ رکھیں تو ہمارا وہ امام افسردہ ہو جاتا ہے، ہماری وہ عقل افسردہ ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے۔ جلد نمبر 3 اصول کافی باب مکارم۔ مکارم اخلاق کی بات ہو رہی ہے۔ نفس، یعنی اگر آپ نے نفس کی تربیت کرنی ہے، نفس کو سنوارنا ہے، نفس کی اصلاح کرنی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے اخلاق کی اصلاح کرنی ہے۔ جب آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے تو آپ کا نفس خوش ہوگا، اگر آپ کے اخلاق بد ہوں گے تو آپ کا نفس افسردہ ہو جائے گا۔ تو باب مکارم صفحہ کا نشان ہے 324، 324 سے صفحہ شروع ہو رہا ہے باب مکارم۔ جناب حسین بن عطیہ نے حضرت امام ابو عبداللہ الصادق علیہ السلام سے نقل کیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مکارم 10 چیزیں ہیں، اگر ممکن ہو سکے تو وہ تیرے اندر پائی جانی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایک انسان میں یہ مکارم ہوتے ہیں لیکن اس کے بیٹے میں نہیں ہوتے ہیں، اور بعض اوقات بیٹے میں ہوتے ہیں لیکن والد میں نہیں ہوتے، بعض اوقات غلام میں ہوتے ہیں لیکن آزاد میں نہیں ہوتے۔ آپ علیہ السلام سے عرض کیا گیا، مولا یہ مکارم کیا ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، پہلا مکارم، جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس کے بارے میں سچی نا امیدی، یعنی کیا؟ یعنی اب ہرس نہیں، یعنی کیا؟ یعنی اب حوث نہیں، یعنی خدا نے جو آپ کو دیا ہے وہ آپ کے لیے سب سے بہتر تھا، اس لیے آپ کو دیا ہے۔ خدا نے آپ کو جو عطا کیا ہے، یعنی وہ بانٹنے والا جو رب ہے وہ عادل بھی ہے، وہ ظالم نہیں ہے۔ اگر عطا کرنے والا نعوذ باللہ ظالم ہوتا اور ہم کہتے کہ اس نے اپنے اپنوں کو دیا اور سب میں ایکولی نہیں بانٹا، تو پھر تو ہو سکتا تھا کہ ہم ہرس بھی رکھتے لوگوں کی طرف کہ ہاں جو اس کے پاس ہے وہ بہتر ہے، میرے پاس بہتر نہیں ہے، کیونکہ دینے والے نے انصاف نہیں کیا۔ اب دینے والا اگر ایک ہے اور دینے والا وہی رب ہے جو عادل رب ہے، تو اب اگر اس نے دیا ہے تو یقیناً انصاف سے دیا ہے۔ تو جب انسان کے دل میں یہ یقین ہوگا، عمدہ عقیدہ یعنی پختہ عقیدہ ہوگا کہ دینے والے نے آپ کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، تو خود بخود آپ کا دھیان دوسرے کی چیزوں کی جانب سے ہٹ جائے گا۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ہم ایک جگہ گئے اور وہاں پہ ہمیں چائے سرو ہوئی، تو جو بانی یا جو میزبان تھے ہمارے، ان کے پاس چائے کے مختلف طرح کے کپس یا مگ تھے، اور کسی کا ڈیزائن ڈفرینٹ تھا، کسی کا ڈفرینٹ ڈیزائن تھا۔ تو اب چائے جب پیش کی گئی
تو میرے حصے میں یا میرے سامنے جو پیالی آئی میں نے اسی کو اٹھانا ہے، میں اسے اٹھاؤں، اور بجائے یہ کہ میں اپنی چائے کو جو گرم تازہ چائے آئی ہے اس کو انجوائے کروں، اس سے محظوظ ہوں، میں کیا کر رہی ہوں، میں اپنی ساتھی کی پیالی کی طرف توجہ کر رہی ہوں۔ اس کا ڈیزائن زیادہ پیارا پیارا ہے، یہ زیادہ کشادہ ہے، اس میں زیادہ چائے آئی ہوگی، میری پیالی چھوٹی ہے، اس کا ڈیزائن بھی ٹھیک نہیں ہے، اس میں چائے بھی کم آئی ہوگی، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ ناانصافی ہوئی ہے یا برابر کا نہیں ملا، تو پھر وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ ہاں اس کے ساتھ ظلم یا زیادتی ہوئی۔ تو سب سے پہلی چیز جو نہ کرے اس دوسری سوچ سے بچنے کے لیے، وہ دوسری سوچ جو اسے مایوسی میں بھیجے، جو اس کو ڈپریشن میں بھیجے، اس سوچ سے بچنے کے لیے کیا کریں، انسان دوسرے انسان کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جائے، کیونکہ بانٹنے والا بے نیاز ہے، وہ پسند کرتا ہے انسان سے اس چیز کو کہ امید صرف مجھ سے لگاؤ، دینے والا میں رب ہوں، سب کچھ مجھ سے مانگو اور میرے غیر سے کچھ نہ مانگو۔ اور خدا ہمیں اس وقت سے بچائے کہ جب ہمیں خدا کے غیر کے در پہ جانا پڑے۔ خدا ہم سب کو محفوظ رکھے اپنے غیر کی مدد سے یا اس کی محتاجی سے، انشاءاللہ بحق محمد والے محمد۔ تو امام علی مقام نے کیا فرمایا؟ جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس کے بارے میں سچی نا امیدی، مکارم اخلاق کا پہلا۔ نمبر 2، زبان کی سچائی، جب بولو سچ بولو، جب جس موقع پر جہاں جس بارے میں بھی بات ہو، اگر آپ جانتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں تو سچ ہی بات کیجیے، ورنہ جھوٹ مت بولیں، غلط بیانی نہ کیجیے، اپنی طرف سے رائے نہ پیش کیجیے۔ دیکھیے اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، زبان کی سچائی میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ سچا یعنی سچ کیا ہے؟ صرف وہ جس کے بارے میں ہمیں محکم یقین ہے کہ یہ بات ہے نہیں، اسی طرح سے سچ کیا ہے؟ خدا کا کہا سچ ہے۔ سچ کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول کا کہا سچ ہے۔ سچ صرف یہ ہے جو ان سے ہم تک پہنچا ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے دنیا میں وہ سچ نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تصنع ہے، بناوٹ ہے، کچھ نہ کچھ اس میں امنڈمنٹ کی گئی ہے۔ تو یعنی بولیں تو وہ بولیں جو خدا کی طرف سے اور رسول اور آل رسول کی طرف سے ہم تک پہنچا دیا گیا، ورنہ نہ بولیں، خاموش رہیں۔ تو نمبر 1، خدا کے غیر سے سچی نا امیدی، یعنی بالکل توجہ ہی نہیں کرنی۔ خدا نے کسی کو کچھ بنایا ہوا ہے، دنیا کی بادشاہت دے دی، لیکن آپ نے اس کی طرف نہیں دیکھنا۔ آپ یہ دیکھیں کہ مجھے میرے رب نے ماشاءاللہ جو دیا ہے، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بہترین دیا ہے، اور میرے لیے اس سے بھی بہتر کچھ ہوتا تو خدا مجھے وہی دیتا۔ اور یقیناً جو کچھ خدا نے جس چیز کو مجھ سے روک دیا ہے، اس میں بھی میرے لیے خدا نے کوئی بہتری رکھی۔ قول معصوم ہے، بعض اوقات کوئی چیز تم جس کے لیے روتے ہو، مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے کہ انسان عورتوں کی طرح جس چیز کے لیے روتا ہے، بلکتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، پروردگار عالم نے اس کو اس چیز سے روک رکھا ہوتا ہے، کیونکہ اسی میں اس کی بہتری ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم اپنے نقصان کے لیے خدا سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، ہم بعض دعائیں وہ کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے مضر ہوتی ہیں، ہمارے لیے باعث نقصان ہوتی ہیں۔ اگر وہ دعائیں خدا قبول کر لے تو اس میں ہمارے لیے وحشت ہے، تباہی ہے، نقصان ہے۔ تو خدا جو ہم سے روکتا ہے وہ بھی اس لیے روکتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے خیر ہے، اور جو ہمیں دیتا ہے وہ بھی اس لیے دیتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے خیر ہے۔ تو بعض اوقات انسان کو اپنے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی امتحان سے گزر رہا ہے، کسی ابتلا و مصیبت سے گزر رہا ہے، تو پھر وہ توجہ کرے کہ اس امتحان میں، اس پرٹیکولر ہارڈ ٹائم میں اس کے لیے کیا خیر ہے، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے انما مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جب سختی آئے تو انسان ڈھونڈے کہ وہ آسانی کہاں ہے جس تک خدا مجھے پہنچانا چاہتا ہے، اس سختی کے ذریعے، اس سختی کے راستے۔ تو خدا کے غیر سے سچی نا امیدی، زبان کی سچائی، امانت کا ادا کرنا۔ امانت بہت طویل موضوع ہے اور مختلف موضوعات میں آتی ہے، جس میں ظاہراً جو موضوع ہے وہ ہے مال کی امانت۔ یعنی مثال کے طور پہ کسی نے میرے پاس کچھ رکھوا دیا، یا میں نے آپ کے پاس کچھ رکھوا دیا اور کہا کہ اتنے عرصے کے بعد میں آ کے آپ سے اس چیز کو
واپس لے لوں گا، یا فلاں چیز ہے فلاں تک پہنچا دیں. ٹھیک ہے، بعض امانتیں ایسی بھی ہوتی ہیں نا کہ ہم کسی کے ذریعے کسی تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو یہ میری فلاں چیز ہے فلاں تک پہنچانی. اکثر لوگ دوسرے شہروں کا سفر کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے ملکوں کا سفر کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے علاقوں کا سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو اپنی چیزیں امانتاً دیا کرتے ہیں. یہ مال کی امانت بظاہر ہے. دوسری امانت ہے جو اس سے بھاری امانت ہے، وہ ہے راز کی امانت. مومن کا دل، مومن کا سینہ رازوں کا دفینہ. مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام. ہمارے پاس اگر دین میں کچھ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، اور صرف اقوال پرنور ہے مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب ہو، تو بھی ہمارا دین مکمل ہے. اگر صرف اور صرف ہم مولا ہی کے اقوال پہ توجہ کریں. امانت کا ادا کرنا، صلہ رحمی کرنا. صلہ رحمی ہم اس کے بارے میں پہلے بھی گفتگو کر چکے کہ یہ بہت دور تک یہ سلسلہ جاتا ہے. صلہ رحمی وہ رشتے جو مادر سے جڑے ہیں، ماں کی کوکھ سے جڑے ہیں، ان کے سب کے ساتھ خیر کا معاملہ رکھنا. نہیں مل پاتے کم از کم دعائے خیر رکھنا، اچھے باتوں میں اچھے الفاظ میں یاد رکھنا. مہمان کی عزت و اکرام کرنا مکارم اخلاق میں. آپ کے گھر مہمان آئے، پیاسا چلا جائے، ایسا ہے جیسے قبرستان میں آیا. مہمان آئے تو اس کو اکرام دیجیے، اس کی عزت کیجیے. نمبر 6، سائل کو کھانا کھلانا. کوئی دروازے پہ آ جائے تو اس کو یقیناً عطا کیجیے. مومنین اس معاملے میں الحمدللہ میں یہ چیز بہت زیادہ نوٹس کرتی ہوں کہ پروردگار عالم نے یہ قوم ایسے خلق کی ہے کہ جو سب سے زیادہ اس معاملے میں رعایت کرتی ہے. کوئی مانگے یا نہ مانگے، میں نے دیکھا ہے کہ مومنین کے دسترخوان بھی سجے رہتے ہیں، وہ کھلاتے بھی رہتے ہیں، اور ایسے کچھ نہ کچھ اہتمام کر لیتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ ایسے دنوں کا انعقاد کر لیتے ہیں، ایسے دسترخوانوں کا انعقاد کر لیتے ہیں جس میں ہر کوئی کھائے، مولا کے نام پہ کھائے، خدا کے نام پہ کھائے. تو یہ تو خاص کرم ہے خدا کا. مومنین کے گھروں پہ بھی، ان کے دسترخوانوں پہ بھی خدا سب کے دسترخوان بھی آباد رکھے انشاءاللہ بحق محمد وآل محمد. اور لیکن یہ کہ سائل کو کھانا کھلائے، یعنی ایسے اس حال میں بھی کھلائے. کس حال میں؟ جیسے پنجتن نے کھلایا تھا کہ سارا دن سے روزے سے تھے، اور پھر افطار کے وقت میں سب نے اپنی اپنی روٹیاں سائل کو دے دی تھی. یعنی اس طرح کھلائے کہ اگر اپنے پاس کچھ نہیں بچتا تو بھی دے دے. لیکن یہ صرف کریموں کا کام ہے نا. ہم سے اور آپ سے تو نہیں ہو سکتا کہ ہم خود بھوکے رہ جائیں اور کسی کو دے دیں. پھر ہمیں خدا کے بہت وہ فرمان یاد آ جائیں گے، معصومین کے قول یاد آ جائیں گے کہ نہیں، پہلے خود کو ٹھیک کرو، پھر دوسرے کو کرو، پہلے اپنا پیٹ بھرو، پھر بعد میں دوسرے کا کرو، اپنی جان پہلے دیکھو. یہ ساری چیزیں بھی ہمیں یاد آ جائیں گی. لیکن یہ صرف وہی گھرانہ ہے جو خود سارا دن روزہ رکھے اور افطار کے وقت میں سائل کو کھلا دے. لیکن ہم کم از کم یہ کر سکتے ہیں کہ دروازے پہ کوئی آئے تو اسے نہ لوٹائیں، کیونکہ دروازے پہ اگر کوئی آتا ہے تو خدا فرماتا ہے کہ سمجھو میں خود آیا ہوں. بہت مکارم ائمہ معصومین علیہم السلام کی سیرت طیبہ میں ہمیں دکھتے ہیں. بہت سے مواقع ایسے دکھتے ہیں جس میں خود چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کا واقعہ کہ جب ایک سائل آیا تو دروازے کے پیچھے گئے، دروازے کے پیچھے جا کر ہاتھ بڑھا کر اس کو عطا کیا. اور جب اس کو عطا کیا تو پھر اس سے کہا کہ یہ جو میں نے آپ کو عطا کیا ہے یہ مجھے دیجیے. اور جب اس سائل نے وہ دوبارہ لوٹایا تو جو کچھ عطا کیا تھا مولا نے اسے چوما، آنکھوں سے لگایا، اور پھر سائل کو دوبارہ دیا. اور جب سائل نے اور امام کے اصحاب نے استعجاب کا اظہار کیا کہ مولا یہ جو آپ نے عمل فرمایا ابھی، اس کی کیا وجہ تھی، تو فرمایا کہ سب سے پہلے جب میں دروازے کے پیچھے گیا کہ سائل کی مدد کروں، تو اس لیے گیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اگر میں اس کے سامنے سے جا کے اسے عطا کروں تو وہ لینے سے شرمندہ ہو اور میری نظر اس کے شرمندہ چہرے پہ پڑے. مکارم اخلاق. تو میں اس کے چہرے پہ شرمندگی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس وجہ سے میں دروازے کے پیچھے گیا اور میں نے اسے عطا کیا. جب میں نے اسے عطا کیا تو پھر کیونکہ پروردگار عالم کا فرمان ہے کہ جب تمہارے دروازے پہ کوئی سائل آتا ہے، تم سے مانگتا ہے، تو یعنی میں آتا ہوں، میں مانگتا ہوں، تو وہ دستے خدا میں وہ میرا عطیہ گیا
جو کچھ بھی میں نے اسے عطا کیا تھا، تو میں نے دست خدا سے تمثیلاً وہ شے لی اور اس کو چوما کہ وہ چیز اتنی مکرم ہو گئی کہ وہ خدا کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ تو یعنی صدقے کو ہلکا نہ سمجھیں۔ یہ جو ہم سب سے ٹوٹا ہوا، سب سے پھٹا ہوا، سب سے گندا نوٹ نکالتے ہیں نا، یہ دکان پہ نہیں چلے گا، اس کو صدقہ کر دو، بہترین شے۔ جن خاتون جنت کے ماننے والے ہیں، انہوں نے اپنے عروس کا جوڑا صدقہ کیا تھا، بہترین شے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جو ہم دے رہے ہیں یہ دست خدا میں جا رہا ہے، تو ہم اس رب کو جس نے ہمیں سب کچھ دیا، کیا ایک اچھا لقمہ، اچھا نوٹ نہیں دے سکتے؟ اتنا کم از کم ہم کر سکتے ہیں، آج کا مومن کم از کم اتنا کر سکتا ہے۔ نمبر 7، نیکی کا جبران کرنا، یعنی نیکی کا صلہ دینا، یعنی اگر آپ کے ساتھ کسی نے نیکی کی ہے، کوئی نیک عمل کیا ہے، تو اس اس کا ریٹرن ضرور دیں، اس کا شکریہ ادا کریں جہاں تک آپ اس کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہاتھ سے اس کی کوئی مدد کر سکتے ہیں، اگر آپ اس کو ویسے دعوت کر سکتے ہیں تو دعوت کر دیجیے، جس طرح سے بھی جو آج کل رائج طریقے ہیں کہ ایک طرح سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اکثر نارمل جو ایک پریکٹس ہوتی ہے ہمارے یہاں وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی خیر کا اچھا معاملہ کیا ہے تو ایک اچھا کھانا کھلا دیتے ہیں انہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال جس نے مشکل وقت میں آپ کی مدد کی، اس کا حق تو ادا نہیں ہو